السلام علیکم بیٹا، ہوپ یو گائز آر ڈوئنگ ویل. اور آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ اسلامیہ P1 کے لیے، جو آپ کا منڈے کو پیپر ہے P1 کا. اور آج کی ویڈیو میں ساری کی ساری بیٹلس آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا. بیٹلس اس دفعہ بہت ایکسپیکٹڈ ہیں کیونکہ پچھلے اکتوبر نومبر کے پیپر میں بھی بیٹلس نہیں دکھی تھی. تو بیٹلس بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہے کہ آپ ساری کی ساری بیٹلس کر کے جائیں. کویشچن کبھی کبھی ایسے بھی آ جاتا ہے، ایک بیٹل پوری پوچھ لیتا ہے 10 نمبر کی، اور کبھی کبھی 2 بھی پوچھ لیتا ہے. تو اس کو ہم لوگ اگنور نہیں کر سکتے. ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ بیٹلس اچھے طریقے سے. اسکرین شیئر کرتا ہوں بیٹا، امید ہے آپ لوگوں کو میری اسکرین دکھ رہی ہوگی. سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے. اچھا بیٹا، بیٹلس میں آپ لوگوں کو ایکسپلینیشن میں آپ کو دوں گا، اور آپ نے بس ان کو سمجھنا ہے کہ آرمی کتنی تھی، وجہ کیا تھی ہونے کی، بیٹل میں ہوا کیا اور اینڈ کیا ہوا. ٹھیک ہے، یہ 3-4 باتیں آپ لوگوں کو ہر بیٹل کی یاد رہے گی. مکس مت کریے گا بیٹلس کو کہ احد کی بدر میں لکھ کے آ رہے ہیں، بدر کی احد میں لکھ کے آ رہے ہیں، پورے کے پورے مارکس چلے جائیں گے. پہلی چیز ہے میرا بیٹل آف بدر. ٹائم ویسٹ کے بغیر سٹارٹ کرتا ہوں. بیٹل آف بدر ٹوک پلیس ان 624 AD ان the second year of ہجرہ. مدینہ جانے کے بعد سیکنڈ ایئر آف ہجرہ میں 624 AD میں ہوئی تھی. کاروان آف ابو سفیان واز کمنگ بیک فرام سیریا. ابو سفیان کا کاروان سیریا سے واپسی آ رہا تھا، تو ان کو یہ ڈر تھا کہ مسلمان شاید ان پہ اٹیک کر دیں. ٹھیک ہے، تو اس نے اپنے ایک بندے کے ہاتھوں میسج بھجوایا مکہ کہ ان کے کاروان کو اٹیک ہو گیا. حالانکہ اٹیک ہوا نہیں تھا تب تک. ٹھیک ہے، ابو جہل 1000 کی آرمی لے کے ریڈی ہو گیا. قریش کا بندہ تھا. پروفٹ کو جب پتہ لگا تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 بندے لیے اپنے ساتھ، جو کہ ان اکوپڈ تھے. ہمارے پاس کوئی اکوپمنٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے، The Holy Prophet stayed near Badr which is about 60 miles from Medina. ٹھیک ہے، Holy Prophet بدر میں انتظار کیا 60 مائل اوے مدینہ سے. بیٹل کب سٹارٹ ہوئی؟ 17 رمضان کو بیٹل سٹارٹ ہوئی. پہلے ٹریڈیشن ہوتا تھا کہ جنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے ان کی طرف سے 3 بندے آگے آتے تھے، اور اپوننٹ ٹیم کی طرف سے بھی 3 بندے آگے آتے تھے. تو ہماری طرف سے حضرت علی، حضرت حمزہ اینڈ عبیدہ بن جرہ آگے آئے، اور انہوں نے ان کے 3 بندوں کو کل کر دیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے 1000 اینجلز بھی بھیجے مسلمانوں کی ہیلپ کے لیے. ایک سٹارم بھی بھیجا جس سے ان کی ساری چیزیں تباہ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، بیٹل اینڈ ہو گئی، مسلمانوں کی وکٹری ہوئی. 14 مسلم جو ہے شہید ہوئے. 70 جو ان کے قریش کے بندے تھے وہ کلڈ ہو گئے، اور 70 کو ایز اے پرزنر مسلمان اپنے ساتھ لے گئے تھے. بیٹا اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا، بہت بیسک سی ہے بیٹل آف بدر میں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ڈیٹیل آپ لوگ جب آنسر میں لکھیں گے تو سارے پوائنٹس کو ایکسپلین کریں گے، تب ڈیٹیل بڑھ جائے گی. اس سلائڈس کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ لوگوں کا ایک ریکیپ ہو جائے کہ بیٹلز میں ہوا کیا تھا. دوسری میرے پاس آتی ہے بیٹل آف احد. 3rd ہجری، اگلے سال ہی بیٹل آف بدر کے اگلے سال ہی بیٹل آف احد ہوئی تھی. ٹھیک ہے، قریش نے ریونج لینا تھا بیٹل آف بدر کا، کیونکہ بیٹل آف بدر وہ لوگ ہار گئے تھے، مسلمان جیت گئے تھے، تو ان کو بدلہ لینا تھا اس چیز کا. مسلمانوں نے آرمی ریس کی 1000 بندوں کی. ہولی پروفٹ نے 1000 بندوں کی آرمی ریس کی جس میں 300 ہارس مین تھے. ٹھیک ہے، تو only 700 remain to fight with قریش. ٹھیک ہے، 700 ہمارے پاس پیچھے بندے بچ گئے. ہولی پروفٹ نے احد کے پہاڑ پہ 50 آرچرز بولتے تیر باز جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تیر بازوں کو 50 آرچرز کو احد کی پہاڑی کے اوپر والے حصے پہ کھڑا کیا جہاں سے پیچھے سے سارا خالی تھا اور اٹیک ہو سکتا تھا. اور ہولی پروفٹ نے انہیں بولا کہ جب تک میں کمانڈ نہیں کروں گا آپ لوگوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہو گئی. اب مسلمان ایٹ دا اسٹارٹ آف دا بیٹل جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے لڑ رہے تھے اور ان کو مار رہے تھے. اوپر جو آرچرز بیٹھے ہوئے تھے نا ان کو ایسے لگا کہ مسلمان بیٹل جیت گئے، حالانکہ ابھی جیتے نہیں تھے. انہوں نے کیا کیا، ہولی پروفٹ نے حالانکہ بولا تھا کہ جب تک کمانڈ نہ دی جائے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی اور نیچے سارے کے سارے اتر آئے. صرف 12 بندے اوپر رہ گئے تھے اور باقی جتنے 38 تھے وہ نیچے اترے اور وہ اپنی بوٹی کلیکٹ کرنا شروع ہو گئے، وار بوٹ. ٹھیک ہے، مال غنیمت کلیکٹ کرنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، تو وہ مال غنیمت کلیکٹ کرنا شروع ہو گئے. تو خالد بن ولید جو تھے اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. انہوں نے پیچھے سے دیکھا کہ احد کی پہاڑی کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے مسلمانوں کا، آرمی نہیں ہے وہاں پہ، راستہ کلیئر ہے. انہوں نے پھر سے مسلمانوں پہ اٹیک کیا اور مسلمان پھر بہت بری طرح ہار گئے. 70 مسلمز جو ہے وہ مارٹائرڈ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے ہم سے بیٹل آف بدر کا بدلہ لے لیا. یہ بیٹل بھی ہم آرام سے جیت جاتے، ہارتے نہیں، لیکن صرف ان 50 آرچرز کی غلطی کی وجہ سے یہ بیٹل ہم ہار گئے تھے. اس سے ہمیں یہ لیسن بھی ملتا ہے، پارٹ میں پوچھ بھی لیتے ہیں کہ واٹ کین مسلمس لرن فرام دیس. ٹھیک ہے، تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. ہولی پروفٹ کا حکم انہوں نے نہیں مانا. ٹھیک ہے، ان کو حکم ماننا چاہیے تھا، اگر وہ مانتے تو ہم بیٹل جیت جاتے. اگلی ہے میرے پاس بیٹل آف ٹرینچ. بیٹا یہ بیٹل آف احد کے 2 سال بعد ہوئی تھی 627 AD. بنو بکر اور جیوس آف خیبر یونائٹڈ ٹو ایلیمینیٹ مسلمز. ٹھیک ہے، بنو بکر جو کہ قریش کے الائے تھے، قریش کے دوست کی والی ٹرائب تھی،
اور جیوز جو تھے یہودی تھے خیبر کے وہ ایک ساتھ ہو گئے اور ان کا پلان تھا کہ مسلمانوں کو ایلیمنیٹ کرنا ہے. انہوں نے 10,000 کی آرمی جمع کی اور ہولی پروفٹ کو پتہ لگا تو ہولی پروفٹ کے کمپینین تھے حضرت سلمان فارسی, انہوں نے ہولی پروفٹ کو ایک ایڈوائس دی کہ مدینہ جہاں سے کور نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو اوپننگز مدینہ کی کور نہیں ہے وہاں پہ ہم ایک ٹرینچ ڈگ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب خندق کھود دیتے ہیں تاکہ وہ دشمن اگر وہاں سے کھلے ایریاز سے ہم اٹیک کریں گے تو وہ ہم تک ٹرینچ کی وجہ سے پہنچ نہیں پائیں, ٹھیک ہے. ٹرینچ بنانے کا کام شروع ہوا, 20 دن کے اندر ٹرینچ بنی. ہولی پروفٹ نے خود پارٹ لیا ٹرینچ بنانے میں, ٹھیک ہے. ٹرینچ کی ڈائمینشنس ہیں یہ 5 miles لانگ, 5 میٹر وائڈ اینڈ 4 میٹر ڈیپ, ٹھیک ہے. جب وہ لوگ قریش وہاں پہ آئے تو وہ لوگ ایک دم کنفیوز اور شاکڈ ہو گئے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ لوگ ٹرینچ کو کراس نہیں کر پا رہے تھے تو وہ سٹاپ ہو گئے, ٹھیک ہے. کچھ قریش کے بندے جو ہیں انہوں نے ٹرائی کیا کہ قریش جو اینیمیز کے بندے ہیں انہوں نے ٹرائی کیا کہ ٹرینچ کو کراس کر دیں لیکن وہ نہیں کر پائے, اور جن لوگوں نے کیا ان کو مسلم آرمی نے قتل کر دیا. اللہ سینٹ اے ونڈ سٹارم اینڈ دے رین اوے, ٹھیک ہے. بیٹل آف بدر کے بعد یہاں پہ بھی ایک ونڈ سٹارم آیا تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ ڈر کے بھاگ گئے تھے اور مسلمان جیت گئے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بیٹا انشاءاللہ. بیٹل آف حنین بیٹا فوٹ ان 630 حوازین ٹرائب اینڈ تھکیف ٹرائب ایگریمنٹ, ٹھیک ہے. حوازین ٹرائب تھی اور تھکیف ٹرائب تھی جو کہ طائف کے لوگ تھے. طائف کے لوگوں نے ابھی تک اسلام کیا کہتے ہیں قبول نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے. تو ان دونوں کے درمیان ایگریمنٹ ہوا کہ مسلمانوں کے خلاف ہم لڑیں گے اور مسلمانوں کو بالکل جڑ سے ختم کر دیں گے. مسلم آرمی تھی 12,000 مین کی. 10 شوال کو مسلمان آرمی جو ہے نا حنین کی ویلی پہنچی جہاں پہ یہ جنگ ہونی تھی. The enemy's army hid inside the valley and arrows were showered on Muslims, ٹھیک ہے. اینیمی کی جو آرمی تھی وہ مسلمانوں کی 12,000 کی آرمی دیکھ کے ویلی کے اندر چھپ گئے تھے, اور وہاں سے مسلمان جب وہاں تک پہنچے تو ان پہ ایروز شاور کیے, تیر مارنا شروع کر دیا, اور مسلمان ایک دم گھبرا گئے کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ اندر چھپے. تو مسلمان سولجرز جو تھے انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے. مسلمان سولجرز نے بھاگنا شروع کر دیا. بیٹا جب انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا تو اس کے بعد ہولی پروفٹ نے ان کو واپسی بلایا اور بولا کہ آپ لڑیں, اور مسلمانوں نے کیا کہتے ہیں مسلمانوں نے دوبارہ اٹیک کیا اور 4 مسلمز مارٹرڈ ہوئے اور 70 اینیمیز کلڈ ہو گئے اور مسلمان یہ بیٹل جیت گئے, ٹھیک ہے بیٹا. اچھا جی, لاسٹ چیز میرے پاس رہ گئی بیٹل آف موتا. اس میں کیا ہوا تھا, ہولی پروفٹ نے جو ہے نا لیٹرز بھیجے تھے ڈفرینٹ کنگز کو کہ آپ لوگ اسلام قبول کر لیں, ٹھیک ہے. تو ہولی پروفٹ نے ایک کمپینین تھا حارث, اس کو گورنر آف سیریا شرابیل کے پاس بھیجا تھا, اور شرابیل نے وہ لیٹر دیکھے بغیر ہی اس کو قتل کر دیا, ٹھیک ہے. تو ہولی پروفٹ نے 3,000 کی آرمی ریس کی, حضرت زید کو فلیگ بیرر بنایا, اور ہیریکلس جو ان کا بندہ تھا وہ 10,000 1 لاکھ کی آرمی لے کے وہاں پہ انتظار کر رہا تھا. بیٹل سٹارٹ ہوئی, حضرت زید جو ہے نا وہ مارٹائرڈ ہو گئے, پھر حضرت جعفر جو ہیں وہ فلیگ بیرر بن گئے. خالد بن ولید پھر ایک اسٹریٹجی کے ساتھ آئے, انہوں نے بولا کہ مسلمانوں کی آرمی کم ہے تو اگر رائٹ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا مسلمانوں کی آرمی کو, اور انہوں نے بولا کہ اگر رائٹ سائڈ والے حصے کو مسلمانوں کی آرمی کو اٹیک ہوتا ہے تو رائٹ سائڈ والی پیچھے ہٹ جائے گی اور لیفٹ والی آگے آ جائے گی, اس سے ان کو لگے گا کہ ہماری آرمی زیادہ ہوگی, ٹھیک ہے. یہ اسٹریٹجی کامیاب ہوئی اور رومن آرمیز جو ہے نا وہ ڈر کے وہاں سے بھاگ گئے اور مسلمان آرمی جیت گئی, ٹھیک ہے بیٹا. خیبر کی جو بیٹل ہے نا بیٹا, بنو نذیر اور جوئش ٹرائب جو ہے نا, بنو نذیر گیٹ کھولو, بنو نذیر اور جوئش ٹرائب جو ہے نا وہ مسلمانوں کے خلاف پلاٹ کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو کیسے ختم کریں, ٹھیک ہے. ہولی پروفٹ نے اپنی آرمی ریس کی اور خیبر پہنچے. جب انہوں نے دیکھا ہولی پروفٹ کے ساتھ ان کی آرمی کو, تو انہوں نے 7 فورٹریسز میں اپنے آپ کو بند کر دیا جو کہ قلعے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جب وہاں پہنچے تو اینیمیز نے اندر سے شاور کیے ایروز, ٹھیک ہے. مسلمان آرمی نے ان کو اٹیک کیا اور یہ فائٹ 20 ڈیز تک کنٹینیو رہی, ٹھیک ہے. مسلمانوں نے سارے کے سارے فورٹس جو ہے نا وداؤٹ اینی ڈیفیکلٹی کیپچر کر لیے. فورٹ کاموز جو سب سے اسٹرانگیسٹ فورٹ تھا وہ بھی کیپچر کر لیا اور مسلمان جیت گئے, ٹھیک ہے بیٹا. یہ بیٹلز کا میرا اینڈ تھا, اس میں ہوپ کرتا ہوں کہ کوئی مشکلات نہیں آئی ہوں گی اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ سب چیزیں کلیئر ہوں, ٹھیک ہے بیٹا. اب پاس پیپر کا سیشن کریں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ, خیال رکھیے گا اپنا بہت سارا.